اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی دعا ہے اللہ پاک تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں اس ذکر دے صدقے نال قبول و منظور مانیان مجلس دی توفیقات خیر چ اللہ پاک اضافہ فرمائے۔ میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ بقرہ دی 111 نمبر آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ قرآن حکیم جتوں بھی پڑھیا جائے گا ساڑھے واسطے ہدایت ہے۔ ساڑھا اکے جدوں قرآن دی کو آیت پڑھیے او دا سیاق و سباق ویکھ کے تے پتہ کریے کہ دے وچ اللہ سانو کی کہنا چاہتا ہے۔ یعنی اگرچہ کدی اللہ نبی نال گل کردا ہے، کدی نبی نے زوجہ نال گل کردا ہے، کدی نبی دی آل نال گل کردا ہے، کدی نبی دا صحاب دی گل کردا ہے، کدی اللہ اس قرآن چ کسے نبی دے دشمن دی گل کردا ہے، کدی جہنمیاں دی گل کردا ہے، کدی جنتیاں دی گل کردا ہے۔ یہ جنیاں گلاں بھی اللہ جڑے جڑے دور دیاں بھی کردا ہے، دراصل قبلہ ساڈے واسطے دے وچ ہدایت ہے۔ وہ اساں دے چ ہدایت لینی ہے جڑی ممکن ہو سکے۔ میں اس آیت مجیدہ تو ہدایات لین دی کوشش کرنا جی۔ خالق کائنات نے ایک دور دی عکاسی کیتی ہے۔ نبی پاک دے دور دے یہودی تے عیسائی وہ آ کے صحابہ کرام نال جڑیاں گلاں کردے سن وہ اللہ قرآن چ لکھیاں۔ صحابہ نال جڑیاں آ کے یہود و نصارہ گلاں کیتیاں نے وہ گل ایک قرآن چ لکھی ہے۔ اے میں جناب دے سامنے آج پڑھتا ہوں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میرے حبیب وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى۔ یہودی اور نصرانی آ کے مسلمانوں سے کہتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہودی ہو جاؤ، جنت میں جانا چاہتے ہو تو عیسائی ہو جاؤ۔ یہ گل آ کے انہاں صحابہ کرام نے کیتی، بڑے حوصلے والے بندے سن جنہاں دے سامنے کھلو کے وہ آ کے بھائی یہود و نصارہ آندے نے کہ جنت جانا جے، صحابہ نو پہندے نے جانا جے تے یہودی ہو جاؤ، جنت جانا جے تے عیسائی ہو جاؤ۔ یہ وہ گل پہ کرتے ہیں انہوں نے اللہ نے قرآن چ رکھی تے کسے ہدایت واسطے ہی۔ خالق فرماندے نے میرے حبیب وقالوا لن يدخل الجنة، وہ آ کے کہتے ہیں کہ کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا الا من کان ہودا او نصارى، جنت میں داخلے کے لیے یا بندے کو یہودی ہونا چاہیے یا بندے کو عیسائی ہونا چاہیے۔ یہ وہ آ کے آپ کو کہتے ہیں۔ خالق کائنات نے گل کرن تو بعد فرمایا تلکا امانیہم، میرے حبیب یہ جو ایسا کہہ رہے ہیں نا یہ صرف ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی اندر کی خواہشات ہیں۔ اس کا حقیقت کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ یہود و نصارہ آ کے ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو وہ جنت میں یا یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے، کیونکہ قبلہ اس دور وچ نا جی پڑھے لکھے بندے یہی سن، یہودی اور عیسائی پڑھے لکھے سن۔ میرا خیال ایک آیت پڑھ لیے بندے گھبرا گئے نے کہ یہودی تے عیسائی پڑھے لکھے سن۔ یہ پڑھے لکھے یہودی تے عیسائی نہیں تے انسولین ترساں چ بنتی ہے۔ نہیں میں دسو نا مینوں کتوں بنتی، ٹیکے کتوں بن کے ہوندے نے جڑا اٹیک ہو جاندا تے گولی جیب تھلے رکھنے ہیں، یہ فضل الرحمان صاحب کول بنتی۔ اللہ دے بندے ساڈے علماء موجود نے، وہ عربی تے عبور اثر رکھتے ہیں، مفسر قرآن بھی موجود نے، لیکن ایک علم وہ بھی تے ہے نا جڑا میڈیکل دا علم ہے، جڑا سائنس دا علم ہے۔ جنہ بندیاں نے موبائلاں 'چ بم چلا دیتے نے، آخر ٹیکنالوجی ہے نا، اس دور دے یہودی عیسائی پڑھے لکھے سن۔ آیت پڑھتے ہیں اللہ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ میرے حبیب وہ جو لوگ پیروی کرتے، سورہ اعراف جی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے، اگر وہ دیکھیں گے نا تو یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، عیسائی اگر انجیل میں دیکھیں گے نا تو تیری نبوت عندہم فی التوراۃ والانجیل، عیسائی اگر انجیل میں دیکھیں گے نا تو تیری نبوت کو لکھا ہوا پائیں گے۔
اور اگر تورات اٹھا کے یہودی دیکھیں گے تو وہ تورات میں تجھے لکھا تورات اٹھا کے تو وہ تورات میں تجھے لکھا ہوا پائیں گے۔ خالق فرماندہ ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراتی، وہ تورات میں دیکھیں گے تو عیسائی تیری نبوت کو لکھا ہوا پائیں گے، یہودی اگر تورات میں دیکھیں گے تو تیری نبوت کو لکھا ہوا پائیں گے۔ اے میرے کو اخبار دا ایک پیس ہے جی 3 اکتوبر دا، یہ بڑا کچھ لکھے ہے جی، مگر لکھا ہوا وہی پا سکتا ہے جو پڑھا لکھا ہے۔ آجو جڑا انپڑھ بندہ دسے نا، انپڑھ دل کر اخبار ہی پٹھی پڑی ہوئے۔ عزیزو لکھا ہوا وہ پاتا ہے، لکھا ہوا ہے۔ میں پیانا اس اخبار میں لکھا ہوا، قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن لکھا ہوا پاتا کون ہے؟ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس دور دے یہودی بھی پڑھے لکھے سن، اس دور دے عیسائی بھی پڑھے لکھے سن۔ عیسائی انجیل پڑھتے سن تو حضور کو لکھا ہوا پاتے تھے، یہودی تورات پڑھتے تھے تو حضور کی نبوت کے آثار کو لکھا ہوا پاتے تھے۔ ویسے شرم نہیں ہونی چاہیے انہاں مولویوں نوں جڑے محمد نوں انپڑھ کہہ گئے نے۔ جس دور دا یہودی بھی پڑھا لکھا ہے، جس دور دا عیسائی بھی پڑھا لکھا ہے، مولوی تیری مت ماری گئی ہے۔ اللہ نے پڑھا لکھا وچ انپڑھ بھیج کے ہدایت دی۔ شکریہ۔ یہ مطلب ایک گل طے ہو گئی کہ یہودی بھی پڑھے لکھے سن، عیسائی بھی پڑھے لکھے سن، تے آ کے صحابہ نو کی آندے سن کہ جے جنت جانا جے تو جنت یا یہودیاں جانے تے یا عیسائیاں جانے۔ ہن جیڑا بندہ چنگے پلے مومن نو آ کے آکھے بھئی یہودی ہو جا، عیسائی ہو جا، سانو صرف کوئی آ کے آکھے نا سنی ہو جا، آئیے نے جا کام کر جا، سنی نو بندہ جا کے آکھے نا شیعہ ہو جا، ہوندہ تیری مات ماری گئی، مینوں کی ہوگی؟ غصہ کرتا نا بندہ۔ آخر صحابہ کرام نو یہودی آندے ان پہ یہودی ہو جو تے عیسائی ہو جو، جے جنت تے جانا جے غصہ تے ہوندہ نا۔ اللہ فرمایا میرا حبیب انہاں غصہ کرن دی لوڑ نہیں، انہاں گل کرن دی لوڑ، انہاں غصہ کرن دی لوڑ نہیں، انہاں گل کرن دی لوڑ ہے۔ گل جڑی اللہ تسیح شکریہ کہ بلا اللہ فرماندہ وہ کہتے تو ہیں کہ جنت میں یا یہودی جائیں گے یا جنت میں عیسائی جائیں گے، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہودی اور عیسائی بن جاؤ۔ اللہ فرماندہ تلک امانیہم، میرے حبیب یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان کی خواہشیں ہیں، ان کے دل میں یہ بات آئی ہے کہ صرف ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہ جائے گا، صرف ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہ جائے گا۔ پہلی ہدایت میں نوے تھو اے آئی ہے نا، جیڑا آکھے نا اسا ہی جانا ہے سمجھو یہودی ہے۔ قرآن دا سنیا ہے کہ یہودیاں دے سن جنت یا اسا جانا ہے یا عیسائیاں جانا۔ شکریہ کہ بلا میرے عزیزو دعا کرنی چاہیے، یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے میں ہی جانا۔ اسا کدی بھی دعویٰ نہیں کیتا، ہاں جڑی اللہ گل فرمائی ہے نا، تو ہنوں بھی کوئی کافر آکھے نا تو سا غصہ نہیں کرنا، تو انہوں کو مشرک آکھے مہربانو تو ہاں غصہ نہیں کرنا، بوے گے کو کافر لکھ جا غصہ نہیں کرنا۔ قرآن کو ہدایت لئیے، نہ لڑنا ہے نہ غصہ کرنا ہے، جو اللہ کہہ رہا وہ کرنا ہے۔ میں پہنا لڑنا بھی نہیں غصہ بھی نہیں کرنا۔ آخر ساڑھے نال اسی بڑے مسلمان تری نا صحابہ نالو نعوذ باللہ، بھئی اللہ دے بندے انہوں نے منہ تے آکے پہ آندے ہیں جنت جی یہودیاں جانے تے آندے پہ انہوں نے جڑے ہر روز نوجوان آنے جنت دیا قدمہ بیٹھے ہوندے تھے۔ کمال ہے جڑے بندے ہر روز
جوان آنے جنت دیا سرداراں دے قدمہ چ بیٹھے ہوندے سن بابا جی انہاں نو آ کے پہندے نے پہ یہودی ہو جو یا انصارہ ہو جو صرف یہودی تے عیسائی جنت جانے جی اللہ فرمایا میرے حبیب نہ انہاں نہ لڑنا نہ انہاں دی ہتھی پینے کریے کی اللہ فرمانے کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین ان سے کہہ دو سچے ہو تو کوئی دلیل لے آ سبحان اللہ مولا تعالیٰ جزا دے وے میرے کو پڑھے لکھے میرے مہربان تشریف پر رضوی صاحب بیٹھے نے سارا دن دلائل دیں دے اے دو وکیل مقابلے تے ہوندے نے کہ نہیں جج دے سامنے دو وکیل مقابلے تے ہوندے سویرے تاریخ ہوئے تے رات نو کوہاڑی تیز کر دے دلائل تیار کر دیں اللہ دے بندے ہو وکلا کو آدھنا اصلہ لے کے جاندے اتھے جا کے وہ اپنا علم لے کے جاندے نے جو میں نشانیاں رکھیاں نے انہاں کتاب دے وچ نشانیاں رکھیاں ہوندیاں نے قانون دی کتاب وچ وہ جا کے اپنے دلائل پیش کر کے اندر دیٹ سال جناب ہم نے جو کہنا تھا کہہ دیا آپ فیصلہ کر دیں یہ مطلب ہے کہ اگر یہود و نصارہ نو وہم لگ گیا ہے کہ جنتی اسیاں اے مومن جنت مسلمان جا ہی نہیں سکتے اللہ غصہ نہیں کیتا کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین اگر کوئی دلیل ہے تو لے آؤ سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے آؤ اسی بھی کسے نہ نہیں لڑتے قرآن سامنے کر کے پہنے ہیں ہمیں کافر کہنے والوں کوئی دلیل ہے تو لے آؤ کمال یار میرا کندہ تو لکھن دا کی مطلب دیواریں تو لکھن دا کی مطلب غسل خانے چ لکھن دا کی مطلب طہارت خانے چ کافر کافر شیعہ کا کوئی دلیل ہے چلے 1974 قانون پاس ہویا سی محمد سرکار تو بعد جڑا کسی نبی منے گا وہ دائرہ اسلام چو خارج ہو ادوں تو لے کے کئیاں بندیاں نو بڑا وہم لگا ہے اج تک ہن کتھے 2024 آ گیا انہاں دے اندر گل بھی پاؤندی ہے ہن انہاں دی واری ہے ہن انہاں دی واری تہاڈا کی خیال لائن چ لگے ساڈی واری نہیں پیو جڑے بندے پہ سمجھدے نے کہ آمدیاں تو بعد انہاں دی واری یہ مطلب ہے بل جمع کرانا ہے آخر تو لگے ہیں ساڑی واری نہیں پیوں کافر ہونے واسطے اختیار بیٹھے ہیں کی پہ کرنا انہاں دی واری انہاں دی واری ہے انہاں دی واری ہے ایک تو انہوں دساں ساڑیاں کتائیاں ایک طرف ساڑی کم علمی ایک طرف پھر کہہ رہے ہیں کتائی بھی ہو سکتی ہے کم علمی بھی قبلہ ہو سکتی ہے انپڑھ بندے بھی ہو سکتے ہیں ایک تو انہوں دساں ساڑھے بچے نے انہاں کوئی گل وادی کٹے نکل سکتی ہے کوئی بندہ انپڑھ ہے وہ کوئی ایسی گل بھی نکل سکتی ہے تہجد گزار سارے دور ہے نہیں ایک تینوں میں دساں 74 دا لوگاں دے اندر کیڑا پھردا ہے کہ انہاں نو کسے ویلے کافر سا قرار دینا ہے ہن تک بندے دیواراں تے لکھ سکے نے دلیل نہیں لیا سکے مولا تانوں جزائے خیر دے عقیدہ توحید ہے تے ساڈا کمال ہے عقیدہ نبوت ہے تے ساڈا کمال ہے عقیدہ رسالت ہے تے ساڈا کمال ہے عقیدہ خلافت ہے تے ساڈا کمال ہے عقیدہ امامت ہے تے ساڈا کمال ہے عقیدہ ولایت ہے تے ساڈا کمال ہے عقیدہ قیامت ہے تے ساڈا کمال ہے الحمدللہ عقائد چ کوئی کمی بیشی نہیں اور کوئی بندہ ساڈے مدے مقابل کوئی ایسی دلیل نہیں لیا سکیا انہاں چ او عقیدہ پایا جاندا ہے جڑا کفری عقیدہ ہوئے اجے تک تے ککھ نہیں ہو سکیا اور کچھ نہ ہو سکے گا میں پوچھنا میں کہ اللہ پاک یہ جنت والا روڑا تے کافراں وچ بھی ایسی مشرکاں وچ بھی کھرے ہوے گا لیکن یہودوں نے سارا دھیان دینا کہ اساں جانا ہے وہ غلط دا چھڑو دوجی آیت مجیدہ اینو بیان کرنے واسطے جنت والی گل نو میں سورہ مبارکہ بقرہ دی جی تلاش کیتی ہے اللہ فرماندا ہے اولئک یدعون الی النار کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں ایس ویلے جی میں قلعہ ستار شاہ کھلوتا جی اگر کوئی بندہ مینوں فون کرے کہ کتھے نے میں تینوں ملنے تو میں آکھنا ایتھے ہی آ جا کتھے نے میں قلعہ ستار شاہ تانوں ہنے ہی ملنا تو میں نہ ایتھے ہی آ جا ایتھے میں تاں انہوں پہ سدنا کہ میں آپ ایتھے ہاں کمال بھائی میرا خیال ہے کہ جدید دور دے مطابق گل کرنی پڑی ہے یہ میری ان پنجابی پہنچتے گئی ہے سارے تک کہ میں جو ایتھے ہاں تو میں پہنا ایتھے آ جا کتھے نے میں قلعہ ستار شاہ یہ مطلب میں ایتھے تاں ہی پہ بلانا نا میں ایتھے ہاں اچھا لوکیشن ٹھیک ہے لفظ لوکیشن میں ایتھے لوکیشن پہ دینا وہ پتہ لگ جائے گا اتھے وہ بندہ اتھے آ جائے گا اچھا ایک ایسے بندے نے جنہ دی لوکیشن ہی جہنم دی پہ آؤں دی اللہ فرماندا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں میں بہت شکریہ بابا جی جہنم کی طرف بلاتے ہیں یہ مطلب کہ جہنم میں کھلوتے رہتے بلاندے نہ پہ
جہنم میں کھلوتے رہتے بلاندے نے پہ تو میں کیا اللہ ادھر کون بلاندا ہے؟ اللہ فرماتا ہے واللہ یدعو الی الجنت، اور اللہ وہ ہے جو لوگوں کو جنت کی طرف بلاتا ہے، اللہ وہ ہے جو لوگوں کی جنت کی طرف بلاتا ہے، والمغفرۃ باذنہ، اور جنت میں بلانے کے لیے اتنا قریب ہے کہ پہلے مغفرت کا اعلان کر رہا ہے، گناہ بخشواتے جاؤ اور جنت میں داخل ہوتے۔ کمال ہے، تسی حیران ہو جو گے، یقین کرو کادے واسطے؟ میں کہ اللہ کی طریقہ ہے تیرے جنت دے بلان دا؟ تہاڈا کی خیال ہے اعلان ہوے گا؟ حضرات ضروری اعلان سنیے، میں اللہ بول رہا ہوں، صدقے بھائی شکریہ کی بلا انج اعلان ہوے گا کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، میں اللہ ہوں اور جنت کی طرف آ جاؤ، انج نہیں ہونا، انج نہیں ہونا، طریقہ ہے، میں لب لیا طریقہ، میں کہ اللہ کی طریقہ ہے؟ خالق کائنات فرماتے ہیں وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم اپنی آیتیں بیان کریں گے، نصیحت کرنے والے آ جائیں، سبحان اللہ، نصیحت قبول کرنے والے آ جائیں گے، ہم اپنی نشانیاں بیان کریں گے، اور نشانیاں سامنے آئیں گی تو بندوں کو جنت کا راستہ مل جائے گا، بندوں کو جنت کا راستہ مل جائے گا۔ بھائی اتنی خوبصورتی نہ تو سنے ہیں۔ تیسری آیت مجیدہ میں سورہ مبارکہ آراف دی پڑھنا چاہنا، لیکن ذرا نشانی دے متعلق میرا خیال ہے کہ ایک آیت پڑھی لئیے بہتر ہو جائے گا۔ ذرا یہ اونٹ ویکھے آج سارے دوست، اونٹ سوئی بھی ویکھی ہوں آج سو اللہ فرماتا ان الذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیتے، جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیتے ہیں، یعنی نشانیاں نو نہیں منتے، نشانیاں آندا اللہ سامنے تو نہیں آندا، نشانیاں بھیجدا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جنت کے لیے نا نشانی، وہ یا تیر دا نشان لگا ہوندا ہے، قلعہ ستار شاہ نشانی ہوندی یار، تیر دا نشان لگا ہوندا بھی ادھر پڑھیا لکھا بندہ ویکھ لیندا، اچھا اچھا ادھر ادھر ادھر۔ ڈاکٹراں دیاں دکاناں تے ہسپتالاں وچ تیراں دے نشان لوکاں نوں بڑی بڑی دیر لے جاندے نے، دور لے جاندے نے، تیر دا نشان لگا ہوندا ہے ادھر۔ کئی واری تیر دا نشان پھانڈا پے کے نا بارش دوجے پاسے کر گئی ہوندی، بندے کھجل ہو جاندے، وہ آندا یار میں سارا دن کھجل ہوا، ہو سکا معاف کرنا اوڑا لگا سی نا نشان، وہ کتے دوجے پاسے ہو گیا۔ دھیان رکھیں میں جنت جاندہ جاندہ کھجل نہ ہو جائیں، کسے سیدھے نشان ہل جائیں۔ بھائی نشان لگے ہوندے نے اگوں، بسم اللہ بسم اللہ، تو اگوں ہے جنوں جانے، اچھا نشان بڑی بڑی دور نشان لے جاندے نے، یار نشانی لگی ہوندی تیر دی اینج اگوں اینج ادھر اینج اگوں اینج اگوں، اگر تسی لوکیشن کھولو اوتھے بھی ایک تیر ٹردا ہوندا ہے، یار اگوں اج مڑ جاندا نا، بندے نوں پتہ لگ جاندا ڈرائیور نوں پئی ایتھوں 2 کلومیٹر تو 1 کلومیٹر تو چند فرلانگ تو میں مڑنا ہے۔ اچھا بندے اوتھے ہی جانا ہے جتھے وہ نشان پہ جاندا ہے، بندے اوتھے ہی جانا ہے، بندے اوتھے ہی جانا ہے جتھے نشان پہ جاندا ہے۔ تو نہ کدھر کلا بہ کے مینوں سوچ کے فون کر دیں، کھوتے دی ایڈی ایڈے آنے ہوندے نے، وہ کسے نشان پیچھے جاندا ہوئے، یہ دا مطلب ہے نشانیاں نو جدوں پہچانے انسان نہ پہچانے۔ کسے جانور دا کسے نشانی نال کوئی تعلق، مولا تو انہوں جزائے خیر دے میں، کسے جانور دا کسے نشانی نہ تعلق نہیں۔ آج دی کھوتی ریڑی تے کھلوتے ہوندے نے رحمانی صاحب دووے واگاں پھڑ کے اگے اشارہ بند ہوندا ہے تے کوئی سپاہی کھلوتا ہوندا ہے، وہ اشارہ بند ہوندا ہے انہوں کھچ کے کھوتے دیاں وراچھاں چ پایا ہوندا ہے، انہاں ایک کڑیاڑا ادھر کھچ کے وہ کھڑاردا وہ تے کھلوندا ہی نہیں۔ نشانیاں تے کھوتے نہیں کھلوندے، بندے کھلوندے۔ نہ گدے دا کی تعلق ہے نشان نہ۔ اللہ فرماتا ہے نصیحت وہ حاصل کریں گے جو انسان ہوں گے۔ میں 2-4 نشانیاں پڑھ دینا، میں 2 چیزاں دسیاں سن، ایک بڑی ساری کی چھوٹی، ایک اونٹ ایک سوئی، وہ دھیان رکھنا جو دو اشیاء۔ کئی بندے میں آندے نے مولوی اے مثالاں وچ نہ دیا کر، سیدھی سیدھی گل کریا کر۔ اب میں مثال پڑھن لگا قرآن چوں، ایک تے بہ کے اللہ نال گل کری پہ مثالاں دین دی کیڑی لوڑ،
خالق کائنات فرماتے ہیں الذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیتے ہیں، واستکبروا اور تکبر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نشانی کیا ہے، ہم خود ہی چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نشان ہم نے لگائے ہوں اور بندہ تکبر کر کے چھوڑ دے اور پھر جنت میں چلا جائے، ہم تو رب نہ ہوئے نا۔ کمال ہے ہمارے نشانوں کو چھوڑ کر جو جنت میں جانے کی کوشش کرے وہ پہنچ گیا تو ہم کس لیے ہیں؟ خالق فرماتے ہیں جو ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیتے ہیں تکبر کی وجہ سے، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے۔ سبحان، نہیں کھلیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے۔ اور جنت، اللہ فرمایا لا يدخلون الجنت، کبھی بھی وہ بندے جنت میں داخل کیڑے جڑے نشانیاں چھڑ جان، صدقے صدقے جڑے نشانیاں پڑھ لگا میں، جڑے نشانیاں چھڑ جان گے کبھی بھی بندے لا يدخلون الجنت، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ سمجھایا تے اللہ نے بڑا ہے، ایویں کوئی بندہ میں پانی مار گل کر چھڑ دے بکری گل لے۔ اللہ فرماتا ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے، یہ بندے جنت میں داخل ہیں۔ سبحان اللہ، میرا خیال ہے ٹھنڈ پا دیتی ہے اللہ پاک۔ جڑا کام نہیں ہونے والا وہ دسے اللہ نے، جڑا نہیں ہونے والا خیر ہوئے تہاڈی۔ تسی سوئی دا نکا ویکھیا جدے دھاگا پیندا، اللہ فرماتا سوئی تے نکے وچوں اونٹ گزر سکتا ہے، پر اے جنت وچ میرا ہاتھ سمجھ منتے آ گئی ہے، ذرا بچیاں نو سمجھا دے۔ بچیو اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جویں سوئی دے نکے چوں اونٹ نہیں نہ لنگدا، انج نشانیاں دے منکر جنت چ داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ نشانیاں کدیاں نے جی؟ اللہ دیاں۔ اللہ ایک کے تے نشانیاں زیادہ نے۔ جلدی جلدی کراں جی، جلدی سارے جلدی پہ کر دینے، نمی جلدی کر دینا۔ جنہ دے ووٹ بنے نے وہ صلوات پڑھو سارے، اللہم صلی علی محمد والہ۔ ٹھیک، میں صرف توجہ کرائی ہے، کی ہو گیا جی؟ توجہ کرائی۔ اچھا جی، جنہ دے نہیں بنے انہاں واسطے ذرا دعا دے طور تے درود پڑھ دیو، اللہ کرے بھی جلدی جلدی بن جائے۔ اللہم صلی علی محمد والہ، سارے تیار ہو گئے۔ یہ بچے جنہ دے نہیں نہ بنے ہیں، انہاں ذرا جنہ دے بنے نے انہاں نو پوچھیا جے، وہ جڑی مہر لے کے اندر جاندے ہو، وہ کینڈیڈیٹ دے منہ تے مہر لاندے ہو کہ نشانی تے مہر لاندے؟ اندر کینڈیڈیٹ کھلوتا ہوندا کچھا پا کے، نہیں آپ غائب ہے، نشانی کر کے رہندا میرے ایتھے کنے نے، آپ غائب ہے، آپ غائب ہے، نشانی کر کے رہندا میرے ایتھے کنے نے، ایتھے کنے نے، اوتھے کنے نے۔ اور مولوی کوئی نہیں، وہ اللہ سامنے ہونا، انہیں نشانیاں بھیج کے دیکھیا ایتھے میرے کنے نے۔ سبحان اللہ، ایتھے میرے کنے نے، ایتھے میرے کنے نے۔ میں حیران ہاں، سائیکل ویکھ کے چودھری شجاعت یاد کیویں ہونا، تیر ویکھ کے زرداری صاحب یاد کیویں ہوندے، تے شیر ویکھ کے شہباز شریف صاحب یاد کیویں ہوندے۔ اصل چ انہاں دی نشانی ہے نا، وہ کئی بندے نے شیر لیا کے نا پتھر تے رکھیا ہوندا بوئے کی الیکشناں دے دناں چ، کی حساب لگدا پھر زرداری دے ووٹ نے؟ نشانی تو حساب لگ جاندا، تھلے بندے کیسے؟ نشانی دس دیندی ہے تھلے بندے کیسے؟ اور نشانی دس دیندی۔ اچھا علم لگا ہوئے تو کی حساب لگتا؟ فضل الرحمان دا گھر ہے، چلو ہن ٹھیک ہوئے۔ کوئی اللہ دیو بندے ہو، وہ نشانی انہاں والی ہے ہی نہیں۔ پیپلز پارٹی دا جھنڈا لگا ہے، گھر کو جی ہوئے نہ ہوئے پتہ لگ جاندا تھلے پیپلز پارٹی ہے، تے مسلم لیگ دا لگا ہوئے تے مسلم لیگ، سائیکل لگا ہوئے اگر نشان ہوئے وہ کاف لیگ دا ہوئی تے پھر یہ دا مطلب ہے نشانیاں تو حساب لگ جاندا، نشانیاں تو حساب، نشانیاں تو حساب لگ جاندہ، جدی وجہ تو بندہ پہچانیا جائے وہ بندے دی نشانی، تے جدا منہ ویکھ کے اللہ یاد آ جائے وہ اللہ دی نشانی۔ کمال ہے یار، وہ بندہ کیسے جدے ہاتھ ویکھیے تے یہ اللہ نظر آندے نے، اکھاں ویکھیے تے اللہ نظر آندیاں نے، چہرہ ویکھیے تے وجہ اللہ نظر آندا ہے۔ اجے تینوں
ایک آیت مجیدہ پڑھنے ہیں. شکریہ قبلہ. میں قریب کر رہی ہے جی مجلس. سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت مجیدہ پڑھنے لگا. نشانی ذہن چ رکھنا. اللہ فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَاتَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ. اللہ فرماتا ہے تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ. ہاں إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. حضرت سیموئیل نبی نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میں تم پر کمانڈر ان چیف جسے بنا رہا ہوں جنگ لڑنے کے لیے، خیال رکھو کہ تابوت سکینہ کس کے دروازے پہ آتا ہے. جے محنت کرنی پئی تو سواد نہیں آتا. ایتھے جننے ہوندے نہیں ہوندے نے قلعہ ستار شاہ ہے، قلعہ ستار شاہ. ایتھے دسن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ہنے پتہ لگ جاندا. جے تو ساری گل سمجھانی پئی تو سمجھ آ جائے گی قلعہ ستار شاہ. تابوت سکینہ نو جان دے. حضرت جالوت دی جنگ سی. ایک نبی سی سیموئیل جنہیں آکھیا ساڑھے تے کوئی بادشاہ مقرر کر جدی اقتدار چ سی جنگ لڑیے. انہاں آکھیا طالوت تہاڈا بادشاہ ہے. نبی نے آکھیا. انہاں آکھیا دی نشانی کی ہے. فرمایا تابوت سکینہ ایک صندوق ہوندا سی جدے وچ کوئی سامان سی، او سکون دا باعث ہوے تے سکینہ ہوندا ہے. سکینہ دا معنی ہے جو چیز سکون کا باعث ہو. وہ اللہ فرماتا ہے تابوت فیہ سکینۃ، ایک صندوق تھا جس میں سکون تھا. صندوق تھا جس میں سکون تھا. وہ گواچ گیا سی. اللہ فرمایا اور میں لبا دینا، میں پہنچا دینا. جدے بوئے کے فرشتے چھڑ جان گے نا تحملہ الملائکہ، ملائکہ چک کے نہ سراں تے جدے بوئے کے چھڑ جان گے نا او تہاڈا بادشاہ جے، اوہی تہاڈا جرنیل جے، اوہی تہاڈا امیر جے، اوہی تہاڈا امیر جے. یہ مینوں ایتھوں پتہ لگا ہے امیر مننا ہی انہوں چاہیدا جو بوئے تے ملائکہ ہوندے. سبحان اللہ. تیرا کی خیال ہے اساں اعلان کیتا ہے علی نو امیر المومنین. یہ وہ امیر ہے جدے بوئے تے کھلو کے ملائکہ اندر انا خیال تو نازل ہے. اسی تیرے پتراں دے درزی. او جناب ملائکہ چک کے صندوق، شکریہ، ملائکہ صندوق چک کے حضرت طالوت دے بوئے کے چھڑ گئے. ہن جڑے بچے پیپر شیپر دیندے نے وہ بھی توجہ کرو تے جڑے دے کے فارغ ہو گئے ہو وہ بھی توجہ کرو. ایک سوال ہوندا سی دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے ہاں بچیا سوالات کے جوابات دیجئے. سب تو سوکھا سوال ویسے وہی ہوندا سی پیرا بھی بچی لکھے ہیں وہ دے وچوں ہی کٹ کے لکھنا ہے. تے بڑے بڑے لائق جمے نے کئیاں وہ بھی کدی نہیں سی کیتا. میں ہن پیرا پڑھن لگا ہوں تے آ لے جاندہ نا مائک لے جاندہ لے جاندہ. میں ہوں نا پیرا پڑھن تو بعد میرا دل کیتا نا تو میں لا کے تے ٹور پاں گا جنہوں میں مرضی پوچھنا آ کے سوال. پہلا پیرا سن لیں بس ہو گیا. داد دینا اور گل ہے، سوال دا جواب دینا اور گل ہے. میرا آج نا داد دا پروگرام نہیں، میں جدے کو دل کردہ سوال کرنا ہے پیرا دھیان نہ سن. یہ میں قرآن ہاتھ چ لے کے تے لکھیا ہے شاہ عبد القادر صاحب محدث سے دل بھی نہیں پیرا. وہ فرماندے نے بنی اسرائیل میں ایک صندوق تھا. میں تو مثال دے طور تے ہوں نا مثال دے طور تے سوال دا جڑا میں نا انداز دس دیا پھر نہ آکھا جی میرے کو کیوں آئے. بنی اسرائیل میں ایک صندوق تھا. ادھر تے سوال یہ بنتا کہ کسے بندے نو میں آ کے پوچھاں گا وہ کون لوگ تھے جن میں صندوق تھا تو پھر وہ جواب بنے گا بنی اسرائیل. دھیان رکھنا اگوں نہیں دسنا یہ دسنا. بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا مراد ایسی کہ یعنی نسل در نسل آ رہا سا. وہ ایک صندوق سی جی. اچھا جی دھیان نہ سنو. اس میں آئے سواد ہونے لگے. اس میں تبرکات تھے. تہاڈی خیر ہو گیا آباد ہو. اس میں تبرکات تھے. تبرک نکلیا برکت چوں. تبرکات اندر برکت والیاں شیواں نو. میں دیگاں دیاں دیگاں زردہ تے متنجن رولدا ویکھیا. روڑیاں سٹ لیا بندیاں ود گیا تھے.
تے چنے والے چول ملاد تے یا مجلس تے پکے ہونا تے 2 دانے تھلے ڈگن تے ملنگ پھڑ کے آندا کچھ حیا کرو تبرک جے. یہ مطلب ہے جی پیسے نال تبرک بنتا تے زردہ مہنگا سی, پیسے نال تبرک بنتا تے متنجن مہنگا سی. یہ مطلب ہے برکت والی چیز بنتی ہے کسی کی نسبت کی وجہ سے. یہ مطلب ہے اس صندوق میں تبرکات سن کی سن آپ ہی میں دسی آنا تھوڑے کول کی سوال بھی میں آپ ہی کر لیا آپ ہی جواب دے رہے ہیں. بنی اسرائیل پہلا سوال دا جواب ہے بنی اسرائیل, دوسرا صندوق کی سی. میرا ہلاؤن دی لوڑ کوئی نہیں, اتھے ہی مکتا جانا نال نال ہی مکاندے جانے. تبرکات تھے حضرت موسیٰ اور ہارون کے. کدھے کدھے تبرکات سن؟ حضرت موسیٰ حضرت ہارون دے. ہن میرے سوال پھر بنتا ہے, اگر بندہ پوچھے کہ تابوت سکینہ میں کن کن نبیوں کے تبرکات تھے, کیا بات ہے؟ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ہن پتہ لگ گیا جنا تبرکات علیہ السلاموں کے ہوتے ہیں. واہ واہ آباد رہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات, حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات. اگوں سننا جناب, فرماندے نے کہ لڑائی کے وقت سردار اس صندوق کو آگے لے کے چلتا تھا. ٹھیک ہے, یہ جڑی نائی بڑی چکتا ہے وہ پیچھے ہوندا ہے, اگے نہیں ہوندا. اور وہ برات دے پیچھے ٹرتا ہے. یہ صندوق اگے رکھتے سن کدوں؟ لڑائی دے ویلے صندوق اگے رکھتے سن. دھیان نہ سننا, میں تو قرآن ہاتھ چلا کے پڑھنا. کل جس بندے آخنا نا چکاؤ اس مولوی نو قرآن, چکاؤ اس مولوی, میں تے چک بیٹھا ہوں, مینوں کیویں چکانے؟ آ چک کے کھلوتا تیرے سامنے. فرماندے نے شیعہ نہیں لکھن والے, فرماندے لڑائی کے وقت سردار اس کو لے کے چلتے تھے. ہن پنجواں تیسرا سوال بنتا ہے, وہ صندوق کس کے پاس ہوتا تھا, فوج کے پاس یا سردار کے پاس؟ سردار کے پاس. مہربانی. اگلا سوال ہے کہ وہ آگے آگے صندوق کو رکھتے تھے یا پیچھے پیچھے؟ آگے آگے. اور آگے رکھ کر حملہ کرتے تھے اور اللہ فتح دیتا تھا. آگے رکھ کے حملہ کرتے تھے, تبرکات والا صندوق آگے رکھ کے حملہ کرتے تھے اور اللہ فتح دیتا تھا. قلعہ ستار شاہ جو بندے آ جانا جڑے اندر جب اللہ شاہ رکھ کے قریب ہے تو کسی وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ, جدو فتح اللہ دیندا سی اے صندوق اگے کی کردا. آباد ہے مجھے قبلہ شکریہ. دلیل محکم ہوئے تو کچھ نہ کچھ ذہن کی جگہ دینی چاہیے. فتح کون دیندا سی؟ اللہ. فتح انہوں دی ہے جڑا تبرک اگے رکھے, جنہ دیا کراں چ تبرک رول جانو فتح حاصل. جدی وجہ تو فتح ہوئے انہوں اگے رکھی جائے. اگو سنو جی, اگو کی ہوا جی. فرماندے نے ہائے ہائے وہ صندوق جو تھا وہ فتح کا سبب تھا. چلو فتح کا سبب تھا, فتح کا سبب تھا. اچھا, وہ فرماتے ہیں جب بندے بد نیت ہو گئے نا تو اللہ نے ان سے صندوق ہی چھین لیا. تبرکات والا صندوق اللہ نے کب چھینا؟ جب بندے. بھائی ایڈی لائق کلاس میں نہیں بیٹھی, تھی تو وقت تک حل کری ہوندے ہو 100/100. اللہ نے صندوق کب چھینا؟ جب لوگ, اونچی بولو جی, جب لوگ. یہ مطلب ہے آج میرا نانا سجدہ کھلو کے اعلان کرتا دل پہ کرتا ہے حضرات یہ تبرکات جو ہے نا یہ بد نیتوں کے گھروں میں نہیں ہو. صدقہ جاواں صدقہ جاواں. تبرکات کی سی, تبرکات کی سی, وہ بھی سن لو. تبرکات حضرت ہلو جی, پتھر کی تختیاں, تورات کے ٹکڑے, موسیٰ کا عصا, ہارون کے کپڑے, اور موسیٰ کی جوتی پڑی ہوئی تھی. اور سوٹے دے 2 حصے کر کے بچ رکھیا سی صندوق دے. کسے نبی دے کپڑے سن, کسے نبی دی جوتی سی.
ہوں پتہ لگا ہی مولوی کچھ لوگ ایسے بھی ہوندے نے جنہاں دیاں جتیاں بھی تبرک ہوندیاں تو سا کوئی نہیں سنے جتی شیہو پورے ہاتھ نو پاندے نے اور شیخو پورے جتی ہاتھ نو پاندے پیر نو پاندے یہ مطلب گل جتی دی نہیں صندوق وچ پیر نہیں سی صندوق وچ پیر نہیں سی جتی سی جتی کدی مارنا ہوندی ہے کدی نہیں ہوندی جتی لا کے ہی سوندے ہو نا بھائی جی ہاں جی جتی لا کے بندے سوندے وہ کدی جدا ہو جاندی ہے کدی نال لگ جاندی اے مونڈے تے جڑا کپڑا ہوندا پرنا وہ بھی کدی مونڈے تے ہوندا تے کدی لا کے بندے رکھ لے آڑی سوٹی ہاتھ چ ہوندی ہاتھ چ یہ مطلب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہاں نال عارضی شے بھی مس ہو جاتے تبرک بن جائے ہائے 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 پھر سنو موسیٰ تے ہارون نبی نے ہاتھ نہ سوٹی پھڑی ہے تے رکھ چھڑی ہے تے صندوق وچ پئی بھی تبرک ہے جتی لا کے رکھی ہے تے تبرک ہے کپڑا لا کے رکھے ہے تے تبرک ہے او یار حد مک گئی ہے نبی ایویں آکھیا سی یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون و موسیٰ بسم اللہ جزاک اللہ اگر موسیٰ اور ہارون کے جوتے اور کپڑے تبرک ہو سکتے ہیں علی کے امامے کے متعلق کیا خیال ہے محمد کی نالائن کے متعلق کیا خیال ہے ہوں میرا دل کرتا ہے کہ ضرور اتنے گل کراں قرآن کے سامنے کھلو کے یہ جڑی لکڑی ہوندی ہے ہاتھ چ پھڑن والی کدی پھڑی کدی جدا منڈے تے کپڑا رکھیا کدی جدا کدی جتی پا لئی اور کدی لا جڑی اوے مولویو بادام شدام کھایا کرو اور خدا دا نا جے سویرے اٹھ کے شہد چٹیا کرو تہاڈا دماغ کتھے ٹر گیا ہے نبی دے نال شے لگ جائے تے تبرک ہو جاندی ہے تے جنہاں نوں چک کے محمد آکھے آ بھی میرے وچوں ہے آ بھی میرے وچوں ہے آ بھی میرے وچ او کڑیاں کو برکت والی ہستیاں ہون ایک کدوں فتح ملتی سی جدوں صندوق نو آئے صدقے بھائی سنن والے کتھے رکھتے سن اگے یہ دا مطلب ہے جو فتح کا سبب ہو نا اس کو آگے رکھا جاتا ہے جو فتح کا سبب ہو اسے بندے تھوڑے ہوندے سن دشمن بہتا ہوندا سی لیکن فتح دے سبب نو اگے رکھیے نا ڈر نہیں ہوندا فتح دے سبب نو اگے رکھیے ایک عرب تے 90 کروڑ مسلمان نے اس وقت 93 لاکھ یہودیاں نے اگے لائے نے کدھر تبرک تو نہیں گواچ گئے کوئی نہیں میں کی عرض کر رہا یار ایک عرب تقریبا 90 کروڑ مسلمان 93 لاکھ صرف 1 لاکھ بھی کروڑ بھی نہیں یہودی ہے اسرائیل دی اگے لائے نے کی گل ہے ہاں ایک کی ہے جس کے سبب سے اللہ فتح دے اسے پیچھے نہیں آگے رکھا جاتا ہے قرآن میرے ہاتھ تک بخاری سے لکھے نبی نے فرمایا کل میں اسے علم دوں گا جس کے سبب سے اللہ فتح دے اور صبح حضرت علی کو علم دے کے بتایا یہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے آج فتح ملے گی ایدہ مطلب ہے پوری دنیا امریکہ اور برطانیہ اور اسرائیل دی اکھ پا کے گل کر سکتی ہے جے علی نو اگے رکھن دے تو نمبر ہی ہوگا چوتھا لا چھڑے اے میرے کو اخبار ہے بسم اللہ جزاک اللہ میں صہیب صاحب واسطے چھڑنا مصاحب ہونا واسطے چھڑنا گل مکمل کر اے میرے کو اخبار ہے جوید چودھری صاحب نے کالم لکھے یہ 3 اکتوبر دا اخبار جی اے 3 اکتوبر جی گزری آج 10 ہے 7 دن ہوئے نے ایک ہفتہ پہلے دا بابر شاہ صاحب یہ اخبار ہے یہ جوید چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ افسوس یہ ہے کہ اس وقت مسلمان صورتحال کی نزاکت کا اندازہ کرنے کی بجائے شیعہ اور یہودی لڑائی سمجھ رہے مسلمان حالات کی نزاکت کا اندازہ کرنے کی بجائے فلسطین میں جو جنگ جاری ہے
اس کو شیعہ یہودی لڑائی سمجھ رہے، وہ سمجھ رہے شیعہ یہودیاں نال پہ لڑتے ہیں، یہودی شیعہ نال پہ لڑتے ہیں، یہودی مر گیا تاں بھی ٹھیک ہے، شیعہ مر گیا تاں بھی ٹھیک ہے، مرن دے۔ جاوید چودھری صاحب کالم لکھے ہے، تجزیہ انہوں دا قبلہ کوئی اتفاق بھی کر سکتا ہے، اختلاف بھی کر سکتا ہے، یہ گنجائش ہے قبلہ تجزیہ جاوید چودھری دا، پڑھے لکھے بندے نے، میں تینے جوگا نہیں، میری نظر پہ گئی جا رکھیا، میں کل دا بھی رکھیا۔ فرماتے ہیں مسلمان صورتحال کی نزاکت کا اندازہ کرنے کی بجائے اسے شیعہ یہودی لڑائی سمجھ رہے ہیں۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل یا یہودی سنی مسلمانوں کے مقابلے میں شیعہ مسلمانوں کے زیادہ خلاف ہے، سنی مسلمانوں سے شیعوں کے یہودی پھر سن لو زیادہ خلاف ہیں۔ تو انہوں آج تو بعد نا جڑی کو تھوڑی بہت ٹینشن ہے نا وہ بھی مک جا کہ میرے مولا دے فضل، وہاں دھیان نہ گل سننی، یہ دا مطلب ہے بندہ قلعہ ستار شاہ بھی رہندا ہوئے یہودی دے خلاف ہی شیعہ جو ہے، اگر شیعہ تے یہودی دے خلاف ہے۔ اہل سنت دا کوئی سجن نہیں، ہم آسوں کیوں ماردا اگر اہل سنت دا سجن ہو، نہ شیعہ چھڑدا پہ نہ سنی پہ چھڑدا، وہ پھر سرا وہ ساڑھے ذرا زیادہ خلاف ہے، انہوں نے تھوڑا خلاف۔ اس طرح سمجھو جو ہیں سنی دے منہ تے چپیڑ مارے تے سانو چھری مار دی، تو سا توجہ نہیں فرمائی۔ بابا جی یہی ہو سکتا ہے نا، بس زیادہ خلاف دا ہی مطلب وہ زیادہ خلاف دا ہی مطلب ہے، یہ مطلب ہے ساڑھے شیعہ دے یہودی زیادہ خلاف ہے۔ کنٹرول جنہ بھی کرو گے نا حد ہو گئی۔ تجزیہ جی 3 اکتوبر دا بڑے بندے دی گل ہے، بڑے بندے سننے والے بیٹھے، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سنی مسلمانوں کے مقابلے میں شیعہ مسلمانوں کے یہودی زیادہ خلاف ہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، پہلی تے ٹھنڈ پہ جائے گی۔ فرماتے ہیں دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خیبر یہودیوں کا معاشی اور عسکری سینٹر تھا۔ میرا خیال ہے گالوں جی پوری ہو گئی، اس گل دی تے تشریح دی لوڑ بھی نہیں پئی، بہت شکریہ بابا جی۔ وہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں عالمی سطح دے بندے دی گل کر رہے ہیں، معمولی بندے انہوں نے تجزیہ ہے، اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتنے چھڑ رہے ہیں ہمیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہودیوں کا عسکری سنٹر اور معاشی سنٹر خیبر تھا۔ معاشی سنٹر سمجھ لو بچیو کہ کھان پین بھی انہوں دا اتھے ہی سی، سٹیٹ بینک بھی انہوں دا اتھے ہی، پیسہ تیلہ بھی اتھے ہی، مرکز سی۔ اگلی گل عسکری سنٹر انہوں اندن جڑی چھاونی ہوئے جتھے اسلحہ پیا ہوئے بہادر بندے ہون، یعنی اسلحہ دے ڈپو بھی خیبر انسان۔ بسم اللہ بسم اللہ، جزاک اللہ شاہی تشریف لائے، بہت اچھا ہو گیا، میں چھڑن لگا سا بس، آؤ جی زین صاحب جی بسم اللہ، چھڑن لگا تسی آئے ہی صاحب نالوں پہ کدو چھڑنا ہے، صاحب نال آئے۔ بسم اللہ بابا جی بسم اللہ، جزاک اللہ۔ اے مقادے یہ جی میرے توجہ فرمائی۔ اچھا پھر شیعہ جڑے بیٹھے ہو تسی مہربان ذرا توجہ فرماؤ گے، تہاڈا یہودی سنیاں نالوں تھوڑا ہی بولے ہو، اچھا تہاڈا کی خیال ہے پہ دشمنی چھڑ دے گا؟ چھڑ دیندہ دشمنی علی نو چھڑ دے ہو؟ دشمن ہے شیعہ دا زیادہ دشمن ہے یہودی، آتے مبارک جو ہے، شکریہ شکریہ تساں ڈال دیتی۔ میں پہلے سلام پیش کرنا تو جڑے اس گل تے خوش ہوئے، کیوں؟ وہ فرماتے تاریخی اعتبار پہ خیبر یہودیوں کا عسکری مرکز بھی تھا اور معاشی سنٹر بھی تھا۔ میں نے بار بار دہراندے ہمیں شرم پہ ہوندی ہے جنہیں پڑھے لکھے بندے بیٹھے نے کہ میں معاشی دا ترجمہ بھی کراں شیخو پورے تے عسکری دا ترجمہ بھی کراں رضوی صاحب دے سامنے کھلو کے، واہ بھائی واہ، میں نے خدا دی قسم تشریح تے بھی شرم آ رہی ہے کہ کیوں میں دہرا رہا، بابا نے بہن دا میں نے انتظار سی، ایک باری دہرا دیں جی، گل کر رہے ہیں کہ جوید چودھری دا تجزیہ پہ پڑھنا، وہ نے سنی مسلمانوں سے زیادہ یہودی اس دور کا شیعوں کا زیادہ مخالف ہے، کیوں؟ وہ حضور کے زمانے میں یہودیوں کے پاس جو مرکز تھا نا عسکری وہ بھی خیبر تھا،
اور معاشی مرکز بھی، وہ سنٹر تھا، پیسہ بھی ان کے پاس تھا، اسلحہ بھی ان کے پاس تھا، اور بندے بندوں پر اثر ڈالنے کے لیے یا پیسہ استعمال کرتے ہیں یا اسلحہ استعمال کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، تساں باریکی نہ گل سن لئی تو مینوں اجازت دینا جی۔ وہ فرماتے نے مشرکین مکہ تے یہودیاں دا اثر سی، بت پرستاں تے یہودیاں دا اثر سی، مکے دے کافراں تے یہودیاں دا اثر سی، اور پیغمبر دی مخالفت کرتے سن انہیں یہودیاں دے اثر دی وجہ تو۔ اور جی میں اسرائیل سمجھدا امریکہ میرے پیچھے وے، اور کی میں سمجھا مکے دے مشرک سمجھتے سن پیچھے خیبر ساڈے ہے وے، مکے دے کافر سمجھتے سن خیبر دے یہودی ساڈے پیچھے نے، کیونکہ انہوں کو دوویں شے سن۔ کیڑی کیڑی؟ عسکری مرکز بھی وہی تھا اور معاشی سنٹر بھی وہی تھا۔ ہائے ہائے آئے کوئی لفظ ہے چھٹن لگا۔ او فرماتن ان شیعوں کا وہ زیادہ دشمن کیوں ہے؟ عسکری سنٹر بھی یہودیوں کا، معاشی سنٹر بھی یہودیوں کا خیبر تھا۔ اسے 7 ہجری میں حضرت علی نے فتح کر کے یہودیوں کا اثر ہی ختم کر دیا۔ سبحان اللہ، یہودیوں کا اثر حضرت علی نے 7 ہجری میں ختم کر دیا۔ جب خیبر فتح ہو گیا، یہودی غیر مؤثر ہو گیا۔ اتنا نقصان یہودیوں کا علی نے کیا۔ چنانچہ دا ترجمہ انہاں پیرا کو پوچھ لو، سارے پڑھے لکھے جے بڑے لوگ بیٹھے نے، بابا شاہ صاحب چنانچہ تو بات بڑی تقریر ختم ہے۔ وہ کہتے ہیں چنانچہ جس دن کا علی نے ان یہودیوں کا اثر پورے عرب سے ختم کر دیا ہے، ان شیعوں سے یہودیوں کی تاریخی دشمنی ہے۔ سبحان اللہ، شیعوں سے یہودیوں کی، ایک باری پھر رکھو، تاریخی، شیعوں سے یہودیوں کی تاریخی دشمنی ہے۔ ایتھے بندہ نشے چ بھی بیٹھا ہے نا، یہودیوں دا دشمن ہے جو شیعہ دے۔ ایتھے بندہ نماز پہ پڑھتا ہے، یہودیوں دا دشمن ہے شیعہ ہون دی وجہ تو۔ اللہ دے قرآن کھول کے اللہ کو عرض کرن لگا، اللہ تیرا شکر اسی کسے کام دے ہی نہیں سا، کھاتے کدے پہ گئے ہیں۔ حدم ہو گئی ہے، ساڑھے تے 1000 کمزوری سی، ساڑھے وچ 1000 کمزوری ہے، تے کھاتے ایڈے وڈے شہنشاہ دے پہ گئے ہیں۔ پوری دنیا تا یہودی ساڑھا دشمن ہے۔ یا علی تیری ماں دی عزت تو صدقے تو مسکینہ تے ایڈا کرم کر دیتا ہے، پوری زندگی اللہ دا سجدہ شکر کراں تے وہ بھی تھوڑا ہے، ہمیں فخر ہے۔ ہن پتہ لگ گئی میزائل اڑ دینے ایرانی ہس دے کیوں نے، میزائل اڑ دینے فلسطین ہس دے کیوں نے، سانو ہی کوئی فخر ہے تے اندر ساڑے ٹینشن لیسا، کیونکہ الحمدللہ کل بھی ہماری دشمنی علی کی وجہ سے تھی، آج بھی ہماری دشمنی علی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف رکھو۔